کہتے ہیں ہم مومن بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، لیکن ہماری انا بھی نہیں جاتی، ہمارا تکبر بھی نہیں جاتا، ہمارا غرور بھی نہیں جاتا، ہمارا اندر سے دھوکہ بھی نہیں جاتا، ہم جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے۔ کافر و مشرک حضور کو صادق اور امین فرق کہتے تھے کہ نہیں؟ ابو جہل نے ایمان لے آنا تھا اور وہ حضور کو نبی مانتا تھا، لیکن اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو پتا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پہلے تو میں غلاموں پر اجارہ داری کرتا ہوں، پھر مجھے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ حضور تو غلاموں کے ساتھ بیٹھنے کا درس دیتے ہیں، غلام اور آقا کا فرق مٹانے والے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لینا تھا، اس نے کہا ساری چور بازاری، ساری چودراہٹ، ساری اکڑ مجھے چھوڑنی پڑے گی، اگر تھوڑی سی رعایت مل جائے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ دین خالص دین ہے، اس میں رعایت کوئی نہیں ملتی۔ جس نبی کا ایک غلام 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے اور تکیے کے طور پر اینٹ کو بستر بنا لے اور اس کے پاس کوئی محل نہ ہو، ان کے آقا کا کیا عالم ہو؟ میرے دوستو، اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ نہیں بولے نا، اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو پھر ہم سر تاپا قدم حضور کی سنت کے پابند ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، تو طریقہ سارا ہی یہود و نصارہ والا ہوگا، خیر والا ہوگا۔ ہم خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، میر تقی میر کا یہ شعر ہے، ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ پہلے کیا رکھا؟ خنجر۔ ہم کہیں ہم دعوے دار ہیں حضور کی محبت کے، صبح صبح ہمیں اور کوئی فکر نہ ہو، نماز کا فکر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یار ہمارا سجدہ رہ گیا، ہمیں یہ فکر ہو یار آج داڑھی مڈائی مریض لگے گی، یہ مریض لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بزرگ جو ہے مریض لگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں مریض ہیں، لیکن حضور کی محبت کے مریض ہیں۔ مرض کون سا ہو؟ وہ مرض ہو جو آپ کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائے، ہاں وہ مرض جو آپ کو جہنم سے جنت کی طرف، ایسا مرض لگ جائے نا یار، ایسا نشہ لگ جائے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نشہ لگ جائے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سر موم ہو جا، یا کلمہ نبی کا تو طریقہ غیروں کا نہیں، کلمہ نبی کا ہو تو طریقہ بھی پیارے نبی کا، کلمہ نبی کا ہو تو طریقہ بھی پیارے نبی کا۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے اور یہ داڑیوں والے بھی بیٹھے، اماموں والے بھی بیٹھے، یہ بھی مسلمان ہیں، وہ جو نہیں پہنے وہ بھی مسلمان ہیں۔ فکر کرے دھوکے میں زندگی نہ گزارے، ہر دن جو گزر رہا ہے نا، آپ اور میں موت کے قریب جا رہے ہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے اعمال۔ میں پیغام رساں، لیکن قیامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آیا تھا حامد شاہ اور ہمیں جناب بیان کر کے نہیں، میں پیغام دے رہا ہوں کہ سارے طریقے ہلاکت کی طرف جاتے ہیں سوائے میرے پاک نبی کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی پیروی، وہ جہنم سے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ساتھ اگر آپ کو ان کے غلاموں کا سایہ مل جائے، کسی کی غلامی کا پٹا مل جائے، کسی اللہ والے کی غلامی کا، یہ 22 سال سعودیہ رہے، ان کے پاس یہ کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ کتنے عمرے کریں، بے شمار حج، لیکن نمازی نہ بنا سکے۔
نمازی یہ روپ نہ چڑھ سکا، 22 سال سعودیہ رہ کے مکے بھی گئے مدینے بھی گئے، مرشد ملا، نظر پڑی، ڈائریکٹ اگر آپ تربیلا سے جا کے بجلی لیں گے آپ نظر آئیں گے؟ بولے ٹرانسفارمر سے لیں گے نظر آئیں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ واسطوں وسیلوں سے لیتے ہیں تاکہ یہ برداشت کر سکے بجلی کو، اور اگر ڈائریکٹ لیں تو ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ کیا کہلے جی؟ واسطوں وسیلوں سے یہ نور آ رہا ہے، یہ والا نور، تو جو نور سینہ مصطفیٰ سے آ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے، اس کے لیے بھی کسی اللہ والے کی نسبت چاہیے۔ 22 سال عمرے کتنے کیے کوئی پتہ نہیں، حج بھی بے شمار کر ڈالے، لیکن سجدوں کی توفیق نہ مل سکی۔ مرشد ملا، توجہ، یہ ہو کی ضربیں لگی۔ سلطان بابو فرماتے ہیں مرشد ایسا سہیڑیے بہو جڑ دھوبی وانگن چھٹے ہوئے، نال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں تھیں کر دیندہ چٹا وچ ذرا بھی میل نہ رکھے ہو، میں قربان تینا تو باہو جڑا مرشد لون لون دے وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جیتے 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 نعرہ رسالت۔ پیر اور مرید کٹھے بیٹھے ہوں تو پتہ نہ چلے کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے، سارا رنگ مصطفیٰ کریم کا نظر آئے، پھر مزہ آتا ہے۔ یہ نو نا ہم کہیں پیر بھڑ چھڑیا، مرید کہے میں مرید کر، پیر کہے میں مرید کر چھڑیا، اور مرید کہے میں پیر بھڑ چھڑیا۔ ہاں پیر بھڑ چھڑنا نہیں ہے، مرشد وہ پکڑے جو آپ کو نور ایمان عطا کرے، آپ کے سینے میں ایسا نور داخل کر دے۔ موت آنی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑے نہیں رہے، اباؤ اجداد نہیں رہے، کئیوں کو نام بھی نہیں یاد، پردادے کا نام نہیں یاد، دادے کا نام نہیں یاد، ہاں تو ہم نے بھی ایک دن نہیں ہونا میرے دوستو۔ آج قسمت والے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے، میں پیغام دے رہا ہوں اپنی زندگیوں میں کامل مرشد کا دامن پکڑیں۔ ایک رسمی مرشد ہوتا ہے، پھڑ چھڑیا کر چھڑیا والا، نا نا نا، مرشد پکڑو تو اندر ایسا نور جائے کہ خود بخود جب اذان ہو تو مسجد قدم چل پڑے، پھر داڑھی مڈانے کو دل نہ کرے، جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، مزہ تب آتا ہے، مزہ ہی تب آتا ہے، یاری کا مزہ ہی تب آتا ہے۔ مرشد ملے تو اندر سے آپ کو پاک کرتا ہے۔ تو حضور سے چوتھا جو حق ہے، حضور سے فنا ہو کے محبت کی جائے۔